السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم محمد شوکت۔ علاج کے لیے جب بھی آپ کسی طبیب کے پاس جائیں تو اس طبیب کے پاس جائیں جو کم از کم تشخیص اچھے طریقے سے جانتا ہو۔ تشخیص جو آپ کے اچھے طریقے سے کر کے اس کے بعد آپ کو غذا اور دوا تجویز کر دے۔ لیکن آج کل جو یوٹیوب پہ بھی اکثر جو سسٹم چلا ہوا ہے اس میں پہلا سسٹم یہ چلا ہوا ہے کہ لوگ یوٹیوب کے نسخہ جات دیکھتے ہیں تو چاہے وہ نائی ہو چاہے کسی اور شعبہ سے جس کا تعلق ہو، تو جب کسی کو وہ بیمار دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ یوٹیوب کا نسخہ آ جاتا ہے، وہ اسے تجویز کر دیتا ہے۔ اور میں حیران ہو جاتا ہوں ان لوگوں پہ جو پھر ان نسخے کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی کئی ایسے کیس آئے ہیں جو ایسے ٹوٹکوں سے لوگوں نے استعمال کیے اور میرے پاس آئے تو ان کا مرض بڑا ہوا تھا، کیونکہ جو نائی کے شعبے سے ہو وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ اگر ڈرائیونگ کا شعبہ رکھتا ہو تو وہ اگر آپ کو کوئی ٹوٹکا بتائے گا یا کوئی نسخہ بتائے گا تو اس نے آپ کا نہ مزاج دیکھا ہے کہ کس مزاج میں آپ کو وہ کس طرح وہ آپ کو تجویز کر رہا ہے، کہ آپ کا مزاج تو اس نے نہیں دیکھا۔ دوسرا، جو چیز وہ تجویز کر رہا ہے اسے اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ آیا اس نسخے میں جو چیزیں ہیں وہ گرم ہیں، تر ہیں، خشک ہیں، تو وہ آپ کو تجویز کر دیتا ہے ایک تکا مار کے۔ تو جب ایک بندہ اسے استعمال کرتا ہے تو ایسے بندے اکثر طبیب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا بھائی کیا استعمال کیا، تو وہ اس کے منہ سے جھٹ نکلے گا کہ میں نے دیسی نسخہ استعمال کیا۔ جب دیسی کا نام آ جاتا ہے تو پھر حکیم آٹومیٹکلی بدنام ہو جاتا ہے، حالانکہ اس نے وہ نسخہ کسی نائی سے لیا ہوگا، کسی ڈرائیور سے لیا ہوگا، کسی کارپینٹر سے لیا ہوگا، لیکن بدنامی حکیم کی بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نسخہ جات یوٹیوب میں اساتذہ کرام دیتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں یا طبیب کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مشاہدات، تجربات یوٹیوب میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ انسانیت کی بھلائی ہو۔ تو وہی نسخہ طبیب دیکھ کے جب کسی مریض کے مزاج کے مطابق استعمال کراتا ہے تو آٹومیٹکلی فائدہ دے دیتا ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام بھائیوں سے، خدا را کم از کم یہ معاملہ صحت کا ہوتا ہے تو ایک انسان کی صحت سے کھیلنا، جب اسے کوئی تکلیف ہوگی اس وجہ سے وہ مر جائے گا تو وہ سمجھو کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ جب آپ کا یہ شعبہ ہے نہیں ہے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ کسی اساتذہ کرام کا نسخہ لیا اور اس کی پبلسٹی کرنا شروع کر دی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ابھی میں اب کیا بتاؤں کہ میں نے خود ایسے کیس دیکھے ہیں جو اس طرح بگڑا ہوا میرے پاس ہے، صرف اس ٹوٹکی کی وجہ سے، اس یوٹیوب کے نسخے کی وجہ سے۔ تو بتانے والا اکثر غیر طبیب ہی ہوتا ہے۔ تو میں لوگوں پہ اور بھی حیران ہوں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیسے کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک اندھا بندہ ہو، کیا اس کو آپ گاڑی میں بٹھا دیں گے؟ ایک بس ہو، اس کے اندر سواریاں بھری ہوں اور سواریوں کا دل کرے گا اس اندھے بندے کو بٹھا کے ڈرائیونگ پہ سے کہا جائے کہ اسے منزل تک لے جائے۔
تو ان کی مثال بھی یہی ہوتی ہے جو ٹوٹکا بازی کرتے ہیں محلوں میں، گلیوں میں، لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں، جس سے یہ شعبہ بدنام اکثر ہو رہا ہے طب کا۔ تو اسی طرح جو مداری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو مجمع لگا کے لوگوں کو اکثر گمراہ کرتے ہیں، جنہیں طب کی الف بے نہیں پتہ ہوتی ہے لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے پھرتے ہیں، تو ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے تاکہ کہ کوئی انسانیت سے کھیلا نہ جائے۔ تو میری درخواست یہ بھی ہے بھائیوں سے، کوئی ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے آج کل تو الحمدللہ طبیب، ڈاکٹر، ہومیو ڈاکٹر ہر جگہ مل جاتے ہیں، تو کم از کم ان سے مشورہ کیا جائے، نہ کہ غیر طبیب سے کیا جائے، اس سے آپ کو کافی نقصان ہوگا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک بندے کو سردی میں نزلہ لگ جاتا ہے، اب ایک طبیب ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا اس سردی میں اس کے جسم میں خشکی بڑھنے سے ہوا ہے یا سردی بڑھنے سے ہوا ہے یا گرمی بڑھنے سے ہوا ہے، کیونکہ طبیب اس کے مزاج کو دیکھتا ہے، نہ کہ موسم کو دیکھتا ہے کہ آیا وہ سردی کا موسم ہے۔ تو ایک غیر طبیب ٹوٹکا باز جو گلی محلوں میں لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، اگر اس سے آپ مشورہ کریں گے تو وہ کیا بولے گا، بھائی سردی کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اس طرح کریں پوسٹ کا قہوہ پی لیں یا اور ایسی چیز بتا دے گا۔ اگر آپ کا مزاج خشک سرد ہوا تو آپ کے لیے تو وہ پوسٹ کے ڈوڈے کا قہوہ تو زہر بن جائے گا، مزید جم جائے گا نزلہ، کیونکہ اس نے ایک موسم کے دیکھ کے بات کی ہے، اسے یہ بھی مزاج پوسٹ کے مزاج کا بھی نہیں پتہ، اس نے ایک تجزیہ کر کے بتا دیا، اور آگے سننے والا بھی بیوقوفوں کی طرح اس پہ عمل کر دیتا ہے، تو جب زیادہ تکلیف میں آتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی نکلتا ہے کہ وہ میں نے دیسی نسخہ کھا لیا۔ بتانے والے کو کسی جاننے والے کو بتاتا ہے کہ میں نے دیسی نسخہ کھا لیا ہے تو مجھے یہ ہو گیا۔ او خدا کے بندے، تو نے دیسی نسخہ کھایا، پوچھا کس سے تھا؟ کسی طبیب نے تجھے دیا ہے؟ ایسے سوال کوئی نہیں کرے گا، بولے گا اوہو دیسی نسخے تو نہیں کھانے چاہیے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تو ایسی چیزوں سے میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ طب ایک باعزت شعبہ ہے، اسے بدنام نہ کیا جائے، ایسے ٹوٹکوں بازوں سے بچا جائے۔ ابھی ایک فقرہ بڑا مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ یہ نیم حکیم یہی ہے جو ٹوٹکا باز نائی کی صورت میں، کسائی کی صورت میں، کارپینٹر کی صورت میں، ڈرائیور کی صورت میں، یا اور دکانداری کی کسی شعبہ میں گھسا ہوا ہے، لیکن مشورہ آپ کو وہ دے رہا ہوگا علاج کا، جسے علاج کی الف بے نہیں پتہ، وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو طبیب سے رابطہ کریں، جو ماہر نبض ہو، تو آج کل تو الحمدللہ ہاتھ کی لکیروں سے بھی تشخیص کی جاتی ہے، اور بھی ذریعے ہیں، قارورہ کے ذریعے کی جاتی ہے، کئی طبیب کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات رپورٹوں وغیرہ کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں۔ جب ایک ڈاکٹر، ایک طبیب جب تک تشخیص نہ کرے دوائی نہیں دیتا، تو ایک جاہل جسے طب کی الف بے نہیں پتہ ہے، وہ آپ کو جھٹ سے کہے گا فلانی چیز کھا لے بھائی۔ او خدا کے بندو، یہ انسانیت ہے، اس سے کھیلا نہ جائے، تو ایسے ٹوٹکا باز نیم حکیموں سے بچا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔